حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بے اولاد عورت کی کہانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بہادر اور برگزیدہ بندے تھے۔ آپ کو کلیم اللہ کا لقب دیا گیا تھا۔ لقب کی وجہ یہ تھی کہ آپ علیہ السلام اللہ سے باتیں کیا کرتے تھے۔ باتیں کرنے کے لیے ایک مخصوص جگہ کا انتخاب کیا گیا تھا، جس جگہ کو کوہ طور کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا یہ صرف آپ کے علاوہ اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام معمول کے مطابق اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور کی طرف جا رہے تھے کہ راستے میں آپ کو ایک عورت نظر آئی جو کہ بہت رو رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کا دل ویسے بھی بہت نرم تھا۔ اس عورت کو دیکھ کر آپ بھی غمگین ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام سے رہا نہ گیا تو اس عورت سے اس کی پریشانی سبب پوچھا تو پھر اس عورت نے بتایا کہ وہ بے اولاد ہے، لوگ اسے بانجھ ہونے کا طعنہ دیتے ہیں۔ اس عورت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے یہ دریافت کرے کہ اسے کبھی اولاد ہوگی یا نہیں۔ وہ عورت جانتی تھی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے عورت کو یقین دلایا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس معاملے کی بات ضرور کریں گے۔ یہ کہہ کر آپ پھر سے کوہ طور کی طرف چل دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے دوران اس عورت کا معاملہ بیان کیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس عورت کی قسمت میں یہی لکھا ہے کہ اسے کبھی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ اس عورت کو چاہیے کہ اس پر جو آزمائش آئی ہے اس پر صبر کرے۔ آپ علیہ السلام یہ سن کر خود بھی غمگین ہو گئے۔ جب آپ علیہ السلام کوہ طور سے واپس لوٹے تو وہ اس عورت کو اسی جگہ بیٹھا ہوا پایا جو کہ آپ علیہ السلام کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو اللہ کا فیصلہ سنایا تو وہ عورت بہت غمگین ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس عورت کو تسلی دی اور یہ بھی کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے، اسی لیے وہ صبر سے کام لے۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی دین ہوتی ہے، وہ جسے چاہے بیٹیاں عطا فرمائیں، جسے چاہے بیٹے اور جسے چاہے دونوں ہی عطا فرما دے۔ یہ کہہ کر آپ علیہ السلام وہاں سے چلے گئے۔ اس واقعے کو بہت عرصہ گزر چکا تھا۔ ایک دن اس عورت کے گھر کے پاس ایک درویش روٹی کا سوال کر رہا تھا۔ عورت کے کان میں جب اس درویش کی صدا پڑی تو اسے رک جانے کو کہا اور کچھ دیر کے بعد اس کے لیے روٹی لے کر آ گئی اور اس درویش کو روٹی دے دی۔ یہ دیکھ کر درویش بہت خوش ہوا۔ درویش نے اس عورت کو اولاد ہونے کی دعا دی اور اللہ تعالیٰ نے اس درویش کی دعا قبول کر لی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے عورت کو اولاد کی نعمت سے نواز دیا۔ اس بات کی خبر جب حضرت موسیٰ علیہ السلام تک پہنچی تو وہ بہت حیران ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو انہیں بتایا تھا کہ اس عورت کی قسمت میں اولاد کا نہ ہونا لکھا تھا، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی؟ موسیٰ علیہ السلام دوبارہ کوہ طور پر گئے اور اس عورت کے معاملے کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ اس عورت کو اولاد ہوگی یا نہیں، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اولاد اس کی مقدر میں نہیں ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوا کہ اسے اولاد ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کے سامنے ایک شرط رکھی اور اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو انسان کا گوشت لانے کو کہا۔ جب اللہ تعالیٰ انبیاء اکرام کو کسی چیز کا حکم دیا کرتے تھے تو کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے سوال نہیں کیا کرتا تھا، اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ کی اس شرط پر بھی کوئی سوال نہیں کیا۔ پھر اپنی بستی میں جا کر لوگوں کو اللہ تعالیٰ کا حکم سنایا۔ بستی والوں کو اللہ تعالیٰ کا یہ حکم بہت عجیب لگا اور سب کے دلوں میں یہ خوف بیٹھ گیا کہ یہاں خون نہ بہنے لگے۔ جب کوئی بھی اپنا گوشت دینے کو راضی نہ ہوا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خالی پلیٹ لے کر اللہ تعالیٰ کے پاس کوہ طور پر واپس جانے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام راستے میں ہی تھے کہ انہیں راستے میں ایک درویش بیٹھا ہوا ملا۔ درویش کی آنکھیں بند تھیں اور چہرہ آسمان کی طرف اٹھا ہوا تھا۔ درویش کی زبان پر بس اللہ اللہ کا ہی نام تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس درویش کے پاس گئے اور اسے اللہ کا حکم سنایا تو درویش نے اپنی آنکھیں کھول کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھا اور بنا کوئی سوال کیے اپنا بازو آپ علیہ السلام کی طرف کر دیا اور کہا کہ میں حاضر ہوں۔ اس درویش نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے چھری لی اور اپنے بازو سے گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت خوش ہوئے۔ پھر آپ علیہ السلام
اس درویش کا گوشت لے کر اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ علیہ السلام ابھی کچھ دور ہی گئے تھے کہ اس درویش نے آپ کو پکارا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے گردن کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنی گردن سے گوشت کاٹ کر آپ علیہ السلام کی پلیٹ میں ڈال دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر سے کوہ طور کی طرف اپنے قدم بڑھا دیے۔ اس درویش نے آپ کو پھر سے روک لیا اور کہا کہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سینے کا گوشت مانگا ہو، اور پھر اس نے اپنے سینے کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا، اور پھر اس درویش نے اپنے جسم کے ہر جگہ کا گوشت کاٹ کر پلیٹ میں رکھ دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر جا کر گوشت سے بھری ہوئی پلیٹ اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ گوشت کس سے لائے ہو؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سارا قصہ بیان کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، یہ میرے بندے کا مجھ سے عشق ہے، اور اس عشق کی حد تو دیکھو کہ اس نے اپنی تکلیف کا نہ سوچا۔ اس نے میری رضا اور خوشی کے خاطر اپنے جسم کی بوٹیاں کاٹ کر تمہارے سامنے رکھ دیا۔ اے موسیٰ، اب مجھے تم خود بتاؤ، جو میرا بندہ میرے عشق میں خود سے بھی بے پرواہ ہے، اس سے کوئی سوال کرے اور وہ مجھ سے دعا مانگے تو میں اس کی دعا کیسے قبول نہیں کروں گا؟ اے موسیٰ، یہ میرا وہی بندہ ہے جس نے مجھ سے اس عورت کے حوالے سے سوال کیا تھا۔ میرے اس نیک بندے نے ہی اس عورت کے لیے اولاد کی دعا کی تھی، تو بھلا میں کیسے اس کی حاجت پوری نہیں کرتا؟ بس یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کی قسمت میں لکھے کو پلٹ دیا۔ جو بندے میری خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی ہو جاتے ہیں، میں ان کی بات کو کیسے رد کر سکتا ہوں؟ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی یہ بات سن کر بہت حیران اور خوش ہوئے۔ سبق: اس چھوٹے سے قصے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی ہماری زندگی میں عطا کر رکھا ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا ہے اور دوسروں کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار رہنا ہے۔ ہم لوگوں کو یہ پتہ نہیں رہتا کہ کون سا عمل اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور آپ کا کام ہو جائے، اور جب بھی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی دینے کا موقع ملے تو اپنی جان بھی دینے سے پیچھے نہ ہٹے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔